آج صوفیہ کی مہندی تھی۔ فاریہ، اہلیہ اور شہروز دوپہر میں ہی آ گئے تھے۔ صوفیہ کو بیوٹیشین مہندی کے فنکشن کے لیے تیار کر رہی تھی، جبکہ اہلیہ، صوفیہ اور ماں پہرا خود ہی تیار ہو رہی تھی۔ صوفیہ نے پیلے رنگ کے غرارے کے اوپر شارپ پنک کلر کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ پھولوں کا زیور پہنے وہ شہزادی لگ رہی تھی، لیکن اس کے انداز میں سوگواریت تھی جو اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ اہلیہ اور صوفیہ نے یلو کلر کی فراک پر پنک دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ اہلیہ نے یلو کلر کا ہی حجاب لیا ہوا تھا، جبکہ صوفیہ نے بالوں کی چٹیاں بنائے اس میں موتیوں کے پھولوں سے سجاوٹ کی ہے، وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جبکہ ماہ پارا نے ملٹی کلر کا لہنگا چولی پہنا ہوا تھا اور بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ یہ تینوں اسی کے کمرے میں تیار ہو رہی تھیں، جبکہ باقی کی لڑکیاں دوسرے کمرے میں۔ مہندی کے فنکشن کا لان میں ہی انتظام کیا گیا تھا۔ مصنوعی چھوٹے چھوٹے پودوں پر لائٹنگ کی گئی تھی۔ ماشاءاللہ، میری بہو تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ بانو بیگم نے کمرے میں داخل ہو کر صوفیہ کی نظر اتار کر اس کی پیشانی چومی۔ ان کی تعریف پر اس کے دل میں آیا کہ کاش وہ بھی اس کی تعریف کرے جس کے لیے وہ اتنا سجی ہوئی ہے۔ اس کی پیشانی پر بانو بیگم نے بوسہ دے کر انہیں جلدی جلدی اپنی تیاری ختم کر کے باہر آنے کا حکم دیا، کیونکہ ان لڑکیوں کی تیاری میں ویسے ہی کافی دیر ہو گئی تھی۔ ان کے کہنے کے بعد سب اپنا اپنا ہاتھ جلدی جلدی چلانے لگے۔ اہلیہ سب سے پہلے تیار ہو گئی تھی، اس لیے وہ باہر چلی گئی کہ اگر کوئی کام ہو تو وہ کروا دے۔ دادی، کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں، اس نے دادی سے کہا۔ اس کے میٹھے اور نرم لہجے پر تو دادی صدقے واری ہوئیں۔ انہیں یہ لڑکی بڑی پیاری لگی تھی۔ نہ میری دھی، کوئی کام نہیں ہے، تو ادھر آ، میرے پاس بیٹھ۔ انہوں نے اسے اپنے پاس پلنگ پر بلایا تو وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ دادی نے اس کی پیشانی چومی اور اس پر سے پیسے وار کر پاس کھڑی ملازمہ کو دیے۔ ان کے اتنے پیار پر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ لوگ غیر ہو کر بھی اس سے اتنا پیار کر رہے تھے۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی تو نروس تھی، کیونکہ وہ کبھی آئی نہیں تھی، لیکن یہاں ان سب کے پیار اور خلوص نے اس کی جھجک کو ختم کر دیا تھا۔ وہ بالکل اسے بیٹی کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ کیا ہوا دھی؟ انہوں نے اسے آنکھ سے نکلا آنسو صاف کرتے دیکھ لیا تھا، اس لیے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں دادی، وہ بس آپ کے اتنے پیار پر آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اس نے مسکرا کر وجہ بتائی تو وہ بھی مسکرا دی اور پھر سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ انہیں صوفیہ نے اہلیہ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ انہیں افسوس ہوا تھا سن کر، لیکن اس بچی کو سامنے دیکھ کر، ان کے لہجے کو دیکھ کر انہیں ان لوگوں پر غصہ بھی آیا تھا جنہوں نے اس پھول جیسی بچی کو اتنے دکھ اور تکلیفیں دی تھیں۔ اماں جی، وہ طلحہ کا سوٹ نہیں مل رہا، بانو بیگم نے پریشانی سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ میری الماری میں پڑا ہے۔ اہلیہ بیٹا، یہ تم طلحہ کو دے آؤ، تب تک میں تمہارے انکل کو دیکھ لوں۔ انہوں نے اجمل صاحب کی آواز پر سوٹ اہلیہ کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے دروازہ نوک کیا تو شہروز نے دروازہ کھولا۔ وہ جو بیزاری سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا تھا، سامنے اہلیہ کو دیکھ کر اس کی ساری بیزاری کہیں دور چلی گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسمرائز ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی اسے اتنا تیار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اسے سامنے ساجدہ دیکھ کر اس نے طلحہ کا سوٹ آگے بڑھایا، لیکن وہ تو یہاں تھا ہی نہیں۔ ہوش میں تو تب آیا جب طلحہ نے اسے دھکا دے کر شکریہ کہہ کر اہلیہ سے سوٹ لے لیا۔ وہ بھی مسکرا کر کوئی بات نہیں کہتی چلی گئی۔ دروازہ بند کر کے اب وہ شہروز کو دیکھے جا رہا تھا، جو کھجل سا ہوتا اب اپنا کان کھجا رہا تھا۔ یار، ایسے تو نہ دیکھو۔ کیوں؟ مجھے شرم آ رہی ہے، اس نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، تو میرے دیکھنے سے شرم آ رہی ہے؟ تب تو شرم نہیں آئی جب اسے لوفروں کی طرح گھورے جا رہے تھے۔ یار، میں اسے گھور نہیں رہا تھا، بلکہ پیار سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کروں، جب بھی وہ میرے سامنے آتی ہے تو میری نظریں اس پر ٹھہر سی جاتی ہیں۔ میری آنکھوں کو وہ بھا گئی ہے، اسی لیے تو یہ آنکھیں بھی اسے دیکھ کر نظریں ہٹانا بھول جاتی ہیں۔ اگر اتنا ہی بے بس ہو گئے ہو کہ اسے دیکھ کر تمہاری نظریں اس پر سے نہیں ہٹتی، تو میرے بھائی، اسے اپنے دل کی بات بتاؤ اور گھر والوں سے بات کر کے پاک رشتے میں بن جاؤ۔ اس نے صرف ہنگارہ بھرا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کے کیا فیملی ٹرمز چل رہے ہیں اور رفعت بیگم کی بھی آسانی سے نہیں مانیں گی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد ہی اسے اپنی فیلنگز کے بارے میں بتا دے گا
اور پھر ساجد صاحب سے بات کرے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ ضرور رفت بیگم کو منا لیں گے۔ وہ کدھر کھو گئے؟ جلدی سے تیار ہو، پھر باہر بھی جانا ہے۔ اس نے اسے خیالوں میں گم دیکھ کر اس کا کندھا ہلایا۔ کندھا ہلانے پر بھی وہ ہوش میں آتا کپڑے لیے واش روم چلا گیا۔ بھائی آپ دونوں جلدی کریں، نہیں تو ابا جی نے جوتا لے کر آ جانا ہے۔ علی نے کمرے میں جھانک کر ہانک لگائی۔ ہاں ہو گئے، بس چلو، طلحہ نے گھڑی پہنتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تینوں لان میں آ گئے۔ طلحہ شیروز اور علی سے کھڑا باتیں کر رہا تھا کہ صوفیہ کو پیلے رنگ کے دوپٹے کے سائے کے نیچے آتا دیکھ کر اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ وہ یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، جو پھولوں کے زیور میں خود بھی کوئی پھول ہی لگ رہے تھے۔ دیکھ تو علی بھی صوفیہ کے ساتھ آتی لڑکی کو رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی نے اس کی نیندیں اڑا دی تھیں وہ اس کے سامنے موجود ہے۔ اس نے خود کو یقین دلانے کے لیے اپنی آنکھوں کو مسلا اور سامنے دیکھا تو وہی تھی۔ اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ آہلہ اور فاریہ سے اسٹیج کے پاس لائیں۔ طلحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر چڑھایا، جس پر سب ینگ جنریشن نے ہوٹنگ کی تھی، لیکن وہ ہوٹنگ کو نظر انداز کیے اسے پھولوں سے سجے جھولے پر بٹھایا اور پھر خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ صوفیہ کو اوپر چڑھا کر وہ مڑی تھی کہ یکدم کسی کے سامنے آنے سے وہ اچھلی، لیکن جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو وہ چکرا کر رہ گئے۔ یعنی وہ فسادی اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ فسادی انسان، شیطان کے چیلے، کتنے لوفر اور بدتمیز ہو تم، میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے۔ اب پہنچ ہی گئے ہو تو تم دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرواتی ہوں۔ اس دن تو بچ گئے تھے تم۔ اسے یہاں دیکھ کر تو آہلہ بھی حیران تھی۔ چلیے پھر آپ یہ شوق بھی اپنا پورا کر لیں، اس نے اس کی طرف مسکرا کر کہا۔ اس کے مسکرانے پر تو وہ جل گئی۔ شیروز جو ان سے کچھ فاصلے پر ہی اپنے کسی دوست سے باتیں کر رہا تھا کہ فاریہ کی آواز پر دوستوں سے ایکسکیوز کرتے ان کی طرف آیا۔ جی بہنا، شیروز بھائی، یہ لوفر انسان میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گیا ہے۔ اس دن بھی مال میں اس نے مجھے چھیڑا اور جھوٹی اور پاگل بھی کہا، اور اب بھی یہ یہاں آ گیا ہے۔ شیور بہنا کہ اس نے ہی آپ کو چھیڑا تھا؟ کیونکہ یہ تو شریف آدمی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ مجھے نظر نہیں آتا اور آپ اس کی سائڈ کیوں لے رہے ہیں، جیسے یہ آپ کے چاچے کا پتر ہو؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح کہا۔ بہنا، یہ میرے چاچے کا تو نہیں، لیکن جس کی شادی آپ دونوں کھانے آئی ہو اس کے چاچے کا پتر ضرور ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا؟ فاریہ تو صدمے میں ہی چلی گئی۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ بھی کام کے سلسلے میں سارا دن باہر ہی رہا تھا، اس لیے اس نے بھی اسے نہ دیکھا تھا۔ جی میں آپ کی دوست کا کزن برادر ہوں، اور آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں تو ایک شریف شہری ہوں۔ اگر آپ کو اس بات کی کسی سے تصدیق بھی کروانی ہے تو آپ کروا سکتی ہیں، علی نے شریف پن سے کہا۔ جی ہو سکتا ہے، فاریہ نے بھی مصنوعی مسکراہٹ سے کہا۔ وہ شیروز کے سامنے برا بن کر اسے اچھا ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بات کو ختم کرنے کو ہی بہتر جانا، لیکن وہ اس سے بعد میں بدلہ لینے کا ارادہ ضرور رکھتے تھے۔ اس کے مسکرانے پر وہ بھی اسے آنکھ مارتا شیروز کے ساتھ اسٹیج پر چلا گیا، جہاں بڑے صاحب رسم کر رہے تھے۔ اس کے آنکھ مارنے پر وہ جلتی کرتی اس پر 2 لفظ لعنت کے بھیج کر صوفیہ کے پاس چلی گئی۔ بڑوں کے رسم کرنے کے بعد چھوٹوں نے بھی رسم کی، پھر کھانے کا دور چلا اور اس طرح رات کے 2 بجے مہندی کا فنکشن ختم ہوا۔ قریبی رشتہ دار تو گھر چلے گئے تھے، جو دور کے تھے وہ آج رات یہیں رکنے والے تھے۔ اب ان سب کا ارادہ اس رات کو اور زیادہ یادگار بنانے کا تھا، اس لیے ساری ینگ جنریشن لان میں ہی گدوں پر اپنی اپنی جگہ سنبھال کر بیٹھ گئی تھی۔ علی نے مائک سنبھالا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے پیارے بھائی اور پیاری سی بہنا کی مہندی تھی، اور ہم اس رات کو یادگار بنانے کے لیے ایک کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں، ٹپوں کا۔ اس لیے 2 ٹیمز بنیں گی، ایک دلہن والوں کی اور ایک دولہے والوں کی۔ اس لیے جو دولہے کی سائڈ پر ہے وہ رائٹ سائڈ پر، جبکہ دلہن والے لیفٹ سائڈ پر براجمان ہو جائیں۔ اس طرح طلحہ کی طرف علی، شیروز، سعد، رضا، فرمان اور حماد تھے، جبکہ صوفیہ کی طرف سعد کی بیوی عزا، مہپارہ، آہلہ، فاریہ، حیدر اور مہوش تھے۔ چلیں جی شروع کریں۔ دولہے میاں آپ بھی ہماری پیاری سی دلہن کے لیے کچھ بول دیں،
فاریہ کی فرمائش پر سب نے ہی زور و شور سے سر ہلایا۔ مجھے شاعری نہیں آتی، اس نے بہانہ بنایا۔ اس کی بات پر صوفیہ کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا، یعنی وہ اس کے لیے دو لفظ نہیں کہہ سکتا تھا، جبکہ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ اسے شاعری آتی ہے۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ اس کے بعد سب نے پھر سے شروع کیا، لیکن اب وہ بیزار سے سب دیکھ رہے تھے۔ 4 بجے تک ان کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر اذان کی آواز پر لڑکیوں کو ونر کا خطاب دیتے ہوئے سب اپنے اپنے کمروں میں چل دیے۔ آج اس کی بارات تھی۔ وہ بے دلی سے بیوٹیشن کو خود کو تیار کرتے دیکھ رہے تھے۔ اسے جو خوشی نکاح کے بعد فیل ہوئی تھی، آج اس کے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ طلحہ کے کل کی بات نے اس کی ہمت کو توڑ دیا تھا۔ ماشاءاللہ، لکنگ بیوٹیفل میم۔ بیوٹیشن نے اس کے سجے سورے روپ کو دیکھ کر تعریف کی۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ بلیڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں بالوں کا اونچا جوڑا بنائے، ہیوی میک اپ کیے وہ بہت دلکش لگ رہے تھے۔ اوپر سے اس کا سوگوار روپ اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہا تھا۔ کیا فائدہ ایسے روپ کا جب وہی مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ اس نے تلخی سے سوچا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ آہلہ نے اس کے حسین مکھڑے کو دیکھ کر کہا تو وہ تلخ سوچ سے نکل کر مسکرائی۔ واقعی بہت پیاری لگ رہی ہو، اب چلو، وہ فسادی باہر لینے آ گیا ہے۔ فاریہ نے اس کی تعریف کے ساتھ فسادی کی آمد کا بھی بتایا۔ کون فسادی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تمہارا کزن برادر علی میسنا فسادی، اس نے ناک منہ چڑھا کر بولا۔ وہ بہت اچھے ہیں فاری، ایسے تو مت بولو۔ اس نے علی کی سائڈ لی۔ ہاں پتہ ہے مجھے کتنا اچھا میسنا، اس نے دل میں کہا۔ اس لیے اب چلو۔ وہ لوگ گیٹ پر پہنچی تو وہ باہر ان کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کو پیچھے بٹھا کر اس نے اس کا لہنگا اندر کیا۔ آہلہ پیچھے صوفیہ کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ وہ منہ بناتی ناچار اس کے ساتھ آگے بیٹھ گئی۔ وہ بھی خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ ہال کے باہر گاڑی رکی تو آہلہ نے صوفیہ کو مدد دے کر باہر نکالا اور لال چنری کا گھونگھٹ اس کے آگے کر دیا۔ وہ بھی باہر نکلنے لگی تھی کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ پہلے تو وہ اس کے ہاتھ پکڑنے پر حیران ہوئی، پھر غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ سوری، وہ مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ تم آج دنیا کی سب سے زیادہ بدصورت لڑکی لگ رہی ہو، اس نے سوری کر کے سنجیدگی سے کہا۔ وہ جو اس کے سوری کرنے پر خوش ہو رہی تھی، اس کی اگلی بات پر اس نے غصے سے اسے دیکھا اور مکہ بنا کر اس کے پیٹ میں مارا۔ ظالم، مار دیا۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دہائی دی۔ بھلا اس نازک سی لڑکی کے ہاتھ کے مکے سے اس جیسے ہٹے کٹے انسان کو کیا ہو سکتا تھا؟ شکر کرو ابھی مارا نہیں، اس لیے آئندہ احتیاط کرنا، اور ضروری نہیں کہ ہر دفعہ تم بچ جاؤ، اور اگر میں دنیا کی سب سے بدصورت لڑکی ہوں تو تم بھی کوئی حور پرے نہیں ہو، بلکہ ایک کوجے انسان ہو۔ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتی وہ اسے یہ بھی بتا گئی تھی کہ وہ کوجا ہے، کوجی کا کوجا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود سے بڑبڑایا اور ہنس دیا۔ نکاح چونکہ ان کا پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے اسے سیدھا اسٹیج پر اس کے ساتھ ہی بٹھا دیا گیا تھا۔ آج فاری نے بھی اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، اور یہ بات طلحہ نے بھی نوٹ کی تھی، لیکن اسے کہا کچھ نہیں تھا۔ وہ آج رات اس کی ساری غلط فہمیاں اور شکوے دور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کل رات ساجد صاحب کی طرف سے کوئی نہیں آیا تھا، لیکن آج ساجد صاحب اور مروہ آئے تھے۔ مروہ آنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن آہلہ اور شہروز کے ایک ساتھ ایک ہی فنکشن پر ہونے کی وجہ سے وہ بھی مجبوراً آ گئی تھی۔ ادھر آؤ، میں تمہیں آہلہ لوگوں کے پاس چھوڑا ہوں، شہروز نے مروہ سے کہا۔ اصل میں اسے آہلہ کو دیکھنا تھا، کیونکہ اس نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ بھی ناچار اس کے ساتھ چل دی، کیونکہ اب وہ آ تو گئی تھی اور ساجد صاحب اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اس لیے اس نے بور ہونے کے بجائے اس کے ساتھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ آہلہ نے آج ریڈ فراک اور ریڈ ہی حجاب لیا ہوا تھا، اس رنگ میں وہ ایک گلاب ہی لگ رہے تھے۔ آہلہ، مروہ کو بھی کمپنی دینا، شہروز نے اس کے پاس آ کر بڑی مشکل سے اپنی نظروں کے زاویے کو بدلتے ہوئے کہا تھا، ورنہ وہ اس رنگ میں اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اسے مشکل لگ رہا تھا نظریں ہٹانا۔ جی ضرور، آہلہ نے پرانی سب باتوں کو بھلا کر خوش دلی سے کہا، جبکہ فاریہ نے کوئی بھی تاثر نہ دیا۔ شہروز کو آہلہ اور فاریہ کے ساتھ کھڑے دیکھ کر
وہ بھی ان کی طرف چلے آیا۔ ہو از دس بیوٹیفل لیڈی؟ اس نے مروہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میری اور اہلیہ کی کزن ہے۔ نائس ٹو میٹ یو، سیم ہیئر۔ ساجد صاحب کے بلانے پر شیروز وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنی اس دن کی بے عزتی کا بدلہ بھی تو لینا تھا، اس لیے اس کے رنگ کو نشانہ بنایا مروہ نے۔ تمہیں نہیں لگتا اہلیہ کہ تمہیں لائٹ کلر پہننے چاہیے؟ یہ ریڈ کلر وائٹ فیس پر زیادہ اچھا لگتا ہے، جبکہ تمہارا کلر تو سانولا ہے۔ علی کے سامنے اپنے رنگ کو نشانہ بنتے دیکھ کر اہلیہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ شیروز جو مروہ کو ساجد صاحب کا پیغام دینے آیا تھا کہ وہ اس کی بات سن چکا تھا۔ رنگ سے فرق نہیں پڑتا مروہ، دیکھنے والے کی نظر کا سارا کمال ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں یہ کلر اس پر جچا نہ ہو، لیکن کسی کو اس کا یہ روپ بہت پیارا لگا ہو۔ اور پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ لائٹ کلر سانولے جبکہ برائٹ کلر وائٹ لوگ پہنے؟ شیروز نے سرد آواز میں کہا۔ اس کی سرد آواز پر اس نے پیچھے دیکھا جہاں وہ سرد نظروں سے مروہ کو دیکھ رہا تھا۔ مروہ کو اس کی بات کا مفہوم سمجھنے میں 1 منٹ لگا تھا۔ تو کیا وہ سارے خدشات درست ثابت ہونے والے تھے؟ کیا شیروز اس سے چھننے والا تھا؟ تو وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ شیروز نے اسے بیچ میں ہی ٹوک کر ساجد صاحب کا پیغام دیا۔ جاؤ، بابا ویٹ کر رہے ہیں۔ ماما کا بی پی لو ہو گیا ہے، اس لیے وہ گھر جا رہے ہیں۔ گھر تو وہ بھی جانا چاہتا تھا، لیکن ساجد صاحب نے اسے مطمئن کر دیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، بس بی پی لو ہو گیا ہے، اس لیے وہ خود ان کا خیال رکھ لیں گے۔ وہ اہلیہ پر ایک حسد بھری نظر ڈال کر چلی گئی۔ اس کے پیچھے شیروز بھی چلا گیا۔ صرف نام اور صورت ہی پیاری تھی، زبان کی تو پوری کالی تھی۔ علی کو بھی مروہ کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ تمہاری بات سے تو میں بھی متفق ہوں کوجے انسان۔ اس کے کوجے کہنے پر اس نے گھورا تو وہ بھی اسے آنکھیں دکھاتی ایک بار پھر کوجا کہتی مسکراتی ہوئی اہلیہ کو لیے صوفیہ کے پاس چلی گئی۔ صوفیہ بدگمانیوں میں گھری طلحہ کے لیے سجی اس کے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی فاریہ، مہاپارا اور اہلیہ اسے بٹھا کر گئی تھی۔ پہلے تو اس کا دل چاہا کہ وہ کپڑے چینج کر لے، لیکن پھر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اب تو اس کی کمر بھی دکھ رہی تھی۔ غصے سے وہ بیڈ سے اتری اور شیشے کے سامنے جا کر جیولری اتارنے لگی۔ ابھی اس نے جھمکا اتارنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا ہی تھا کہ کلک کی آواز کے ساتھ طلحہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ پھر سے جھمکا اتارنے لگی۔ اس کے مطابق اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ طلحہ دروازہ لاک کرتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے سب اتارنے کی؟ پہلے مجھے تو دکھاؤ جس کے لیے تیار ہوئی ہو، اور پھر ابھی منہ دکھائی بھی تو رہتی ہے۔ اس کی سرگوشی پر اس کا جھمکا اتارتا ہاتھ رکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے کانوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ خود کو کمپوز کر کے اس نے اس سے کہا، آپ تو پیار نہیں کرتے مجھ سے، تو پھر آپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کی بات پر اس نے اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لا کر لٹایا۔ اس نے اٹھنا چاہا تو طلحہ نے اس کے اطراف میں ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اب سچویشن یہ تھی کہ صوفیہ لیٹی ہوئی تھی اور طلحہ بیٹھا آدھا اس پر جھکا ہوا تھا، جبکہ صوفیہ کی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور ایک ہاتھ اس نے صوفیہ کی دوسری طرف رکھ کر اسے بیڈ پر پن کیا ہوا تھا۔ آج میں تمہارے سارے شکوے، ساری بدگمانیاں دور کر دوں گا، طلحہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کی اور ساتھ ہی اس کی لو کو بھی چھو لیا۔ اس کے لمس پر وہ کانپی، زبان دانتوں سے چپک گئی۔ اس کی خاموشی پر وہ سیدھا ہوا اور اسے بٹھایا اور باری باری اس کا زیور اس سے الگ کیا۔ زیور کے بعد اس نے احتیاط سے اس کے دوپٹے کی پنس اتار کر دوپٹہ اس سے الگ کیا اور اس کی شہرک کے تل کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ صوفیہ جی جان سے لرزی۔ اس کے کانپنے پر اس نے اسے چینج کرنے کو کہا تو وہ بھی جلدی سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ واش روم میں جا کر اس نے شیشے میں خود کو دیکھ کر دل پر ہاتھ لگایا اور اس کی جرأت کو یاد کر کے جھرجھری لیتی جلدی سے ہاتھ ہٹا گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر آئی تو طلحہ بھی نائٹ ڈریس پہنے بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جھجکتی بیڈ کے دوسری سائڈ آ کر اس سے فاصلے پر لیٹ گئی۔ طلحہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا اور ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا۔ صوفیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے باری باری اس کی آنکھوں پر لمس چھوڑا اور پھر اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر رکھی
اور ساتھ ہی لائٹ آف کر دی۔ میں تمہاری ساری بدگمانیاں زبان سے نہیں اپنے عمل سے دور کروں گا۔ طلحہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی اور دو پنچھی ایک دوسرے میں کھوئے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ وہ صبح اٹھا تو اس کی نظر اپنے سینے پر سر رکھے سوتی ہوئی صوفیہ پر پڑی، جو اسی کی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ طلحہ نے نرمی سے اس کا سر اپنے بازوؤں پر کیا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا اور ماتھے پر عقیدت بھرا لمس چھوڑا۔ نیند میں بھی وہ اس کے نرم نرم لمس پر کسمسائی۔ اس کے کسمسانے پر وہ پیچھے ہوا اور ٹائم دیکھا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے اسے نرمی سے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن صوفیہ اس میں مزید چپتی سو گئی۔ اس نے اسے اٹھانے کے لیے اس کے لبوں سے اپنے ہونٹ مس کیے کہ شاید وہ اٹھ جائے، لیکن وہ نہ اٹھے۔ اس نے اس بار اس کے نرم لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیا اور اپنی سانسیں اس کے اندر انڈیلنے لگا۔ وہ جو ابھی 1 گھنٹہ پہلے سوئی تھی، اب اپنی بند ہوتی سانسوں پر فوراً بیدار ہوئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے جاگتا دیکھ کر اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں الجھاتے شدت سے اس کی سانسوں کو پینے لگا تھا۔ جب صوفیہ کو لگا کہ اس کی سانس بند ہونے کو ہے تو اس نے اس کے سینے پر مکہ مارا اور اس کے مکہ مارنے پر وہ جو اس کی سانسوں سے خود کو سیراب کرتے ہوئے مدہوش ہو رہا تھا، فوراً ہوش میں آتے نرمی سے اس کے لبوں کو آزاد کر گیا اور اس کی پھولی سانسوں اور حیا سے سرخ چہرے کو دیکھتا گہرا مسکرا دیا۔ سانس بحال ہونے پر اس نے ناراض نظر اس پر ڈالی۔ ایسے مت دیکھو، تم نے ہی مجھے ایسا کرنے پر اکسایا تھا۔ صوفیہ کے دیکھنے پر طلحہ نے سارا الزام اس پر ہی ڈال دیا۔ میں نے؟ ہاں تم نے۔ میں کب سے تمہیں جگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن تم جاگ ہی نہیں رہی تھی، اس لیے مجھے ایسا کرنا پڑا، اور دیکھو میرا طریقہ کامیاب رہا۔ اب میں اسی طریقے سے تمہیں جگایا کروں گا۔ اس نے اسے آنکھ مار کر کہا۔ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے سوئی تھی، اس نے اسے یاد دلایا۔ جانتا ہوں، لیکن میری جان نماز کا ٹائم گزر رہا تھا۔ جاؤ تم فریش ہو کر آؤ، پھر نماز پڑھ کر سو جانا۔ اس نے اس کے گال تھپ تھپا کر کہا تو وہ بھی سر ہاں میں ہلاتی کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ طلحہ کی امامت میں نماز پڑھ کر وہ پھر سے سو گئی تھی۔ اس کی آنکھ دستک کی آواز پر کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں مسل کر ٹائم دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے برابر میں دیکھا تو طلحہ وہاں نہیں تھا۔ وہ بھی منہ کے برے برے زاویے بناتی، بالوں کا جوڑا بناتی دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی آہلہ، فاریہ اور ماہپارہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی نظروں سے خجل ہوتی کیا ہے اونچی آواز میں بولی۔ اونچی آواز گویا اپنی خجل کو کم کرنے کے لیے تھی۔ لگتا ہے ابھی اٹھی ہو، نیند میں ہو، شاید پوری نہیں ہوئی ہو۔ فاریہ نے دروازے پر کھڑے شرارت سے پوچھا۔ ہاں نا، رات کو دیر سے سوئے تھے، صبح جلدی اٹھنے کا غم تو اسے بھی تھا، اس لیے اس کی شرارت کو سمجھے بغیر اس نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر جب سمجھ آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے تو فوراً دانتوں تلے زبان دبا دی اور شرما دی۔ ہاں ہاں آگے بتاؤ، کیا صبح؟ آہلہ نے بھی شرارت سے اس کی آدھی بات کو پکڑ کر کہا۔ ان کی شرارت کو سمجھ کر رات اور صبح کے منظر یاد کر کے وہ کانوں تک سرخ پڑتی ان کے منہ پر ہی زور سے دروازہ بند کر گئی۔ اس کے دروازہ بند کرنے پر انہوں نے زوردار کہکا لگایا اور باہر سے ہی سے نیچے آنے کا کہتی چلی گئی۔ ان کے کہکے پر وہ ان کو گالیاں دیتی ان کے سامنے ایسی بات کرنے پر خود کو کوسنے لگی اور الماری سے آتشی رنگ کی کامدار فراک لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہلکا پھلکا میک اپ کر رہی تھی کہ طلحہ کمرے میں داخل ہوا اور اسے دیکھ کر واؤ کی شیپ میں اور سکیڑے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور پیچھے سے ہی جھک کر ڈرو سے کچھ نکالا۔ اس کے اس طرح جھکنے سے صوفیہ بھی گھبراتی سانس روکتے بالکل شیشے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اس نے خوبصورت رنگ کا پینڈنٹ ڈبی سے نکال کر اس کے گلے سے دوپٹہ نیچے کر کے اس کے گلے میں پہنایا اور جھک کر اس پر اپنے لب رکھے۔ اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیسا لگا میرا منہ دکھائی کا گفٹ؟ بہت پیارا ہے۔ اس نے ہاتھ پھیرتے شیشے میں اس کے نظر آتے عکس کو دیکھ کر کہا۔ لیکن تم سے کم۔ اس کی بات پر وہ نظریں جھکا گئی۔ آپ نے اس دن جھوٹ کیوں بولا تھا کہ مجھے شاعری نہیں آتی، جب آپ کو آتی ہے؟ اس کے پیار بھرے لہجے پر اس نے اس دن کا شکوہ کیا۔ اچھا
تم مسز اس دن کا برا منائے بیٹھی ہیں؟ وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ میں فرصت میں تمہاری تعریف کرنا چاہتا تھا، کیونکہ شعر اور غزل سے کیا میں تمہاری تعریف کرتا؟ اس نے زو مانی کہا۔ اس کی زو مانی بات پر وہ شرم سے سرخ ہوئی۔ لیکن تمہارا یہ گلہ بھی دور کر دوں گا، لیکن رات کو۔ اسے گہری نظر سے دیکھتا وہ مسکرایا، اور اس کی نظروں سے خائف اور سرخ ہوتی اس کی ہمراہی میں ہی سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے نیچے چلی آئی۔ سب نے ان کو آتا دیکھ کر دل میں ماشاءاللہ بولا اور ان کی نظر اتاری۔ دادی کے آگے جھک کر دونوں نے پیار لیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ دادی تو اسے اپنے پوتے کے رنگ میں دیکھ کر ہی شادمان ہو گئی تھی۔ انہیں اپنا فیصلہ درست لگا تھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں بتائیں آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔